عظیم پشتو شاعر، ادیب، طبیب اور سب سے بڑھ کر ایک نڈر جنگجو سپہ سالار خوشحال خان خٹک خیبر پختونخوا میں پشاور سے مشرق کی طرف 35 میل کے فاصلے پر مشہور تاریخی علاقہ اکوڑہ خٹک میں شہباز خان کے ہاتھ سن 1613 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا یحییٰ خان جبکہ ملک اکوڑہ خان پردادا تھے۔ خوشحال خان جب پیدا ہوئے تو اس وقت برصغیر کی طویل واریث پر مغل بادشاہ نور الدین جہانگیر کی حکومت تھی۔ آپ کے والد شہباز خان اپنے قبیلے کے سردار تھے اور اس زمانے میں اپنے علاقے کے مغل منصبدار بھی تھے۔ خوشحال خان بچپن سے ہی مختلف حادثات کے شکار رہے ہیں۔ خوشحال خان خٹک تلواروں کے سائے میں پیدا ہوئے اور تلواروں کے سائے میں بڑے ہوئے۔ صرف 13 برس کی عمر میں والد شہباز خان کے ساتھ یوسف زئی قبیلے کے خلاف سن 1626 میں جہانگیرہ کے مقام پر پہلی جنگ میں حصہ لیا، جس میں یوسف زئی قبیلے کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 18 سال کی عمر میں شہباز خان نے خوشحال خان کی شادی کر دی، مگر بدقسمت خوشحال خان کو عین شادی کے دن شدید بخار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بارات پر بھی نہیں جا سکے۔ بخار نے 12 دن تک دلہن کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ خوشحال خان نے کچھ عرصہ درس و تدریس کی محفل میں بھی گزارے، لیکن ان کو علم کا زیادہ تر حصہ ذاتی مطالعے، مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوا تھا۔ شکار کے شوق نے انہیں باقاعدہ پڑھائی سے روک لیا، مگر مطالعے کے شوق کی وجہ سے انہوں نے اتنی کتابوں کا مطالعہ ضرور کیا کہ بعد میں انہوں نے عربی فقہ کو مشہور اور مستند کتاب ہدیہ کا پشتو زبان میں ترجمہ کیا۔ اسی وجہ سے ان کا شمار علماء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے سورہ یوسف کی تفسیر بھی لکھی۔ اس تفسیر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دین و دنیا کی علوم پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ 1641 میں یوسف زئی قبائل کا خٹک قبیلے کے ساتھ محصول کی عدم ادائیگی پر تنازع پیدا ہوا۔ محصول کی عدم ادائیگی پر شہباز خان نے مردان کے قریب یوسف زئی پر حملہ کیا، جس میں دونوں طرف سے خون خرابہ ہوا۔ شہباز خان کا کزن ساقی بیگ اس لڑائی میں مارا گیا، جبکہ شہباز خان کے پاؤں شدید زخمی ہو گئے، جس سے وہ 5 دن تک زندگی اور موت کے کشمکش میں رہنے کے بعد 55 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ شہباز خان کے بعد خوشحال خان 27 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کے سردار بن بیٹھے۔ خوشحال خان شروع سے ہی مغلوں کے وفادار تھے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ مغل فوج میں ہر اول دستے کی حیثیت سے شامل تھے۔ اسی وفاداری کے باعث انہوں نے مغلوں کی بہت خدمت کی۔ خوشحال خان کی جوانی میں مغل بادشاہ شاہ جہاں بیماری کی وجہ سے اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے۔ شاہ جہاں کی وفات پر بادشاہی محل میں ماتم کا سما تھا، تو دوسری طرف ان کے بیٹوں نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ کر کے اقتدار کے لیے رساکشی شروع کر دی۔ جب اورنگزیب تخت نشین ہو گئے تو ان دنوں میں سید امیر خان کابل کا منصبدار، عبد الرحیم پشاور کے نائب، جبکہ خوشحال خان اکوڑہ خٹک کے مقام پر مغل حکمرانی کے منصبدار تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں کابل کے صوبیدار سید امیر خان نے اس خطے میں مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اورنگزیب بادشاہ کو خوشحال خان سے بدظن کر دیا۔ محصولات کے عدم ادائیگی کا بہانہ بنا کر بادشاہ نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ کچھ عرصہ پشاور اور بعد میں دلی اور رتنبور کے قلعوں میں قید کر دیا، جہاں 2.5 سال تک انہوں نے انتہائی سخت قید و بند میں گزاری۔ اسی قید و بند کے دوران انہوں نے شعر و شاعری کی، جس کو پشتو ادب میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ 1668 میں جب محبت خان کابل کے منصبدار مقرر ہوئے، انہوں نے پہلی فرصت میں بادشاہ سے خوشحال خان کی رہائی کی درخواست کی، جس پر کچھ دنوں کے عمل درآمد کے بعد خان بابا کو رہائی ملی۔ رہائی کے بعد خوشحال خان نے یوسف زئی قبیلے کے بجائے مغل حکمرانوں کے خلاف لشکر اکٹھا کیا۔ ممند افریدی اور دیگر مقامی پٹھان سرداروں نے خان بابا کا مکمل ساتھ دیا۔ خوشحال خان نے تاتارا کے مقام پر مغل منصبدار محمد امین کے خلاف جنگ کی اور اس جنگ میں مغل فوج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ کے بعد محبت خان نے خوشحال خان کو مغل بادشاہ کے ساتھ ملاقات کی کوشش کی، مگر خوشحال خان نے صاف انکار کر دیا۔ اس کوشش کے بعد محبت خان نے اپنے منصب پر قرار رکھنے کے لیے خوشحال خان کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا۔ خوشحال خان کے بڑے بیٹے اشرف خان تھے، جو کہ باپ کے غیر موجودگی میں اپنے قبیلے کے سردار بنے تھے۔
محبت خان نے ان کی تیسری بیٹے بہرام خان کو اپنے ساتھ ملایا، جس نے خان بابا یعنی اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ خوشحال خان کو ایک طرف اپنے وفادار دوست ایمل خان اور دریا خان کی جدائی نے بے بس کر دیا، اور دوسری طرف اپنے نافرمان بیٹے بہرام خان کی حرکتوں سے دل برداشتہ ہو گئے۔ زندگی کے آخری ایام خان بابا کے لیے انتہائی گھٹن رہے ہیں۔ خالف بیٹی کے ظلم برداشت کرنے سے قاصر ہے اور آخرکار 76 برس کی عمر میں 25 فروری 1689 کو انتقال کر گئے۔ اس عظیم شاعر اور صاحب قلم انسان کا مزار اکوڑا ہٹک کے مقام پر موجود ہے، جس پر ہر سال مرکزی خوشحال ادبی جرگے کی جانب سے ایک جشن شمیل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ نے تقریباً 45,000 اشعار اپنے یادگار میں چھوڑے اور 200 سے زیادہ کتابوں کو اپنے آپ سے منسوب کیا، جن میں سے زیادہ تر ناپید ہیں۔ موجود کتابوں میں سے کلیات خوشحال، بازنامہ، فضل نامہ، دستار نامہ اور فرح نامہ قابل ذکر ہیں۔ خان بابا کی تقریباً 60 سے زیادہ بیٹے اور 32 بیٹیاں تھیں۔ خوشحال خان بابا کے زیادہ تر بیٹے شاعر تھے، جبکہ یہ بہت کم لوگ کو معلوم ہے کہ ان کی ایک بیٹی حافظہ حلیمہ بھی ایک نامی گرامی شاعرہ تھی، جو کہ اپنے باپ کے ساتھ مدفون ہے۔ پشتو ادب میں خوشحال خان خٹک سب سے زیادہ ہمہ گیر شخصیت ہے۔ ان کی ادبی خدمات پشتو ادب کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ خان بابا ایک نڈر اور صاف گو شاعر تھے۔ زندگی میں کسی موڑ پر بھی پختون قوم کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ خان بابا پختون قوم کی آزادی پر لکھے گئے ایک شعر میں برملا کہتے ہیں: زغرا پتن تورا پلاز بزرا پاسم کمے وور دل چ پختون دچا غلام شو۔ اس کا مطلب ہے کہ زندہ ہو کر تلوار اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا اگر مجھے یہ خبر ملی کہ پختون قوم کسی کی غلام بن گئی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں مزید اچھی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔